الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ھذا الصلاۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج الشریف ناد علیاً نظر العجائب تجد وعن لکا بالنوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم الثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کو قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمام بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث روزناؤں کا وارث امام برگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث غریبوں کا وارث مسکینوں کا وارث یتیموں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلی کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جنت وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من یوم نزل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ اچھا آپ کے علاقے میں میرے خطاب کافی ہو چکے میرا ایک خطاب بھی کافی ہوتا ہے اگر کوئی خریدار ہو تو اگر ویسے ہی روٹین میں مجلس پہ گیا تھا میں نے مجلس سنی اور میں نے وہاں سے ثواب لینا ہے اور میں نے جنت لینا ہے اس کو میری باتیں سمجھ نہیں آئی
منبر پہ کھڑا ہوں، جو بھی مجلس حسین پہ لالچ لے کے آئے گا میری باتیں سمجھ نہیں آئے گی، جو مجلس پہ حسین سے حسین لینے آئے گا اس کو میری بات سمجھ۔ بسم اللہ۔ یہ بزرگ کون ہے جن کے ہاں مجلس ہے؟ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ ہاں جی اندر گئے بزرگ آ جائیں، بسم اللہ، چلو متوجہ رہیے، آ جاتے ہیں بزرگوں، جہاں بھی تشریف فرما ہو آپ کے گھر ذکر ہے، آپ تشریف لے آؤ۔ کوشش کر رہے ہیں آج کے بعد نصیب پانا، کوشش کر رہے ہیں احتجاج، یہ میری بات یاد کرواتے رہنا سب کو، درود وہ پڑھو جس سے مولا مل جائے۔ اب پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہترین ہے، مگر معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، فرمایا وہ نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک مہدی کو نہ دیکھے۔ اب بھی کیا بات ہے، کوشش کیا کریں اس انداز سے درود۔ اچھا کہے کہ درود اگر کوئی ہمارے بھائی اس طرح درود پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن درود کا آغاز دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں درود پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، ہم اپنا آپ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے طاقتور نہیں، ڈائریکٹ درود نہیں بھیج سکتے، اللہ تو بھیج۔ میں کچھ کہہ گیا بات پہنچی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل، اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد، یہ بزرگ ہے، اچھا بسم اللہ۔ بابا جی بھی وہ ہے شدہ، کیا بات، ایسے نہیں میں کھڑا، اور وہ بھی جمعے کے دن، پورے ہفتے میں کمال دینا ہے جمعے کا دن، ویسے ہر دن معصوم سے منسوب ہے، کسی نے کہہ دیا نا فلاں دن ناس ہوتا ہے، فلاں دن ناس ہوتا ہے، فرمایا کسی دن کو ناس نہ کہو، فرمایا ہفتے کا دن محمد سے منسوب، بھئی کیا بات ہے، اتوار کا دن امیر کائنات سے منسوب، پیر کا دن حسنین سے منسوب، فرماتے 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 ہیں جمعے کا دن ہمارے مہدی سے منسوب۔ مجھے آپ کے بارے میں بتایا ماشاءاللہ آپ کی ریاضت بڑی کمال ہے، کہاں تشریف لے گئے اور کس انداز میں آپ پہنچے اور کس طرح آپ یہاں آئے، یقیناً آپ پہ نگاہ کرم کی گئی، آپ کو بدلنے کی کوشش کی اور آپ بدل گئے۔ آج آپ اس معیار ایمان کے حصے پہ بیٹھے ہیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں آپ کے لیے، باقی کوئی غور فرمائے نہ فرمائے اس کی مرضی آپ کے لیے، آج آپ اس معیار ایمان کے حصے پہ بیٹھے ہیں، اگر آل محمد آپ کو کچھ بھی نہ دے آپ کو پرواہ نہیں، آپ اس معیار ایمان کے حصے پہ بیٹھے ہیں، کیوں؟ جب وہ مل جائیں ان کے ہوتے ہوئے اور چاہیے کیا؟ یہ تو لالچ ہے نا، دنیا کا حرص ہے نا، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، میں آرام سے باتیں کر رہا ہوں سب تک پیغام پہنچ جائے، اگر تکلیف نہ سمجھے پیچھے والے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تو میں مشغول رہوں گا، زیادہ دیر میں نے خطاب نہیں کرنا، آگے نوش کا پہنچنا ہے، لیکن کوشش ہے آئی ہیں تو پورا پیغام دے کے جائے، قدم قدم شاباش، قدم قدم آگے آ جائے، جی بسم اللہ، توجہ ہے جی، بابا جی آپ معیار ایمان، یہ ایمان کا کمال ہے، یہ سمجھ کس وقت آتی ہے جب خاص کرم ہو جائے اور دل کی آنکھیں بند کھل جائے، پھر یہ سمجھ آتی ہے، ورنہ ساری زندگی انسان سوداگر بنا رہتا ہے۔ کہاں ایسے نمازی ملتے ہیں جو نماز پڑھ کے اللہ کا صرف شکریہ ادا کرتے رہے، کہاں ملتے ہیں ایسے نمازی، جو بھی نمازی دیکھو کہ نماز پڑھنے کے بعد اتنی بڑی لسٹ اللہ کو دعا کی دے گا، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ پہ احسان کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے نماز کسی نے نہیں پڑھی، ہیں جی؟ ہاں جی ایسے ہیں جو اتنی میں اللہ پاک یہ بھی کر دے، اللہ پاک وہ بھی دے دے، اللہ پاک شہرت سے زیادہ قریب ہے وہ، جس کو وہ مل جائے اور حاجت رہتی نہیں، بے آئی نہیں، ذکر حسین ہم نے کرایا، ہر پڑھنے والے کو ہر بانی نے کہا مہربانی کرنا یار میرے بچوں کی خیر مانگنا،
میرے گھر کی برکت کی دعا مانگنا، میرے مسئلے حل کرنے کی دعا مانگنا۔ افسوس ہوتا ہے بانی اب تو سمجھ آئیں، صدیاں ہو گئیں مانگتے مانگتے مانگتے، کس کو ملی یہ چیزیں؟ دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ، قید خانے میں سکون تھوڑا ہوتا ہے۔ بندہ ہو مومن اور کہے مجھے پھولوں کی سینج ملے، ایسا تو نہیں۔ مومن کے لیے تو یہ کانٹے ہیں، قدم قدم پہ لمحے لمحے کانٹے ہیں، پھولوں کی سینج۔ مومن کو گزارا جاتا ہے امتحانات کی مختلف بھٹیوں میں، چیک کیا جاتا ہے اس کا معیار ایمان کتنا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو بیماری آتی ہے ایسی آتی ہے محمد کے چاہنے والوں کو؟ بابا جی فرمان سنانے لگا ہوں، مالک آپ کا ایمان اسی طرح سلامت ہے، قربان ہے جی، بسم اللہ۔ کیا بات ہے جی، نام بھی خوب ہے جو ہے جی۔ پوچھا کہ مولا یہ بیماری جو آتی ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ فرمایا جو بھی بیماری رب ہمارے چاہنے والوں کو دیتا ہے صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کو دنیا میں پاک کر دے۔ اس لیے بیماری دیتا ہے تاکہ دنیا میں ہی اس کو پاک کر دے۔ جو اس سے خطائیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو کام الٹے ہو گئے، دنیا میں ہی پاک کر کے آگے پاک کر کے بلائے۔ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں یہ ہماری یہ بادشاہ کی اپنی وجہ ہے۔ یہ مومن کے قدم قدم پہ امتحان ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا بندہ ماتھے لگا دیا جاتا ہے، متھے لگا دیا جاتا ہے، بندہ جیسے عجیب گھوڑا نہیں ہوتا جو سواری نہیں کرنے دیتا، کہ مومن کو بندہ ایسے سامنے ملا دیا جاتا ہے، وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، ہر بات پہ بدتمیزی، ہر بات پہ اٹھتا۔ مومن کا یہاں کمال کیا ہونا چاہیے؟ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں، یہ علی والے کا کمال نہیں۔ بدتمیزی کرے کوئی بھی اس سے، مومن کا یہ کمال ہے اسے دعا دے۔ پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا، کسی تک بات پہنچی یا نہ پہنچی؟ میرے سامنے آ جائے، میں آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا، متوجہ ہے جی؟ مومن کا کیا کمال ہے؟ ملتی ہے مخلوق، اللہ کا رسول، قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھنا، تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے اور مومن بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے رسول کو نہیں پتا، سب پتا ہے، معصوم کو پتا ہے۔ اگر پتہ نہ ہوتا نماز کے بعد ہم یہ نہ کہتے الامان الامان الامان، بچا لے بچا لے، پتہ ہے تو کہہ رہے ہیں بچا، بے پتے کو تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ پتہ ہے نا جی، ہمارے ہر عمل کو بادشاہ دیکھ رہے ہیں۔ ملتی ہے ایسی ایسی دنیا، ہر بات پہ جھگڑا۔ یاد رکھنا جھگڑا کرنا مومن کا کام نہیں۔ ہمیشہ دین اگر پھیلا ہے تو محبت سے پھیلا ہے، ڈنڈے سے دین نہیں پھیلا۔ محبت کر کے تو دیکھو، جگہ جگہ خوشبوئے آل محمد کے ناصروں کی آئے گی، جگہ جگہ آئے گی۔ بابا یاسین کی محنت میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، عرصے سے میں مجلس بھی پڑھ گیا تھا بابا یاسین کی، اور انشاءاللہ مولا میں چاہتا آئندہ بھی حاضر ہوں گا۔ بابا یاسین نے بڑے خوبصورت انداز سے مخلوق پہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کی طرف سے جو کرم تھا بڑے محبت کے انداز میں بانٹا ہے۔ بابا جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، میں اس کی خان کی مجلس پڑھنے آیا، میں بیٹھا تھا بیٹھک میں، مجلس پڑھ کے جو ہے ان کی والدہ کا جو وہ پروگرام پڑھ کے آیا، میں بیٹھک میں بیٹھا بابا یاسین ممبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹے پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں اب بیٹھا ہوں بیٹھک میں، مجھے آگے کہتے ہیں میرا وقت آ گیا۔ دیکھیں نہ میں کسی سے کچھ لینا ہے، نہ مجھے کسی سے کوئی لالچ ہے، نہ مجھے کوئی حرص ہے میں آیا ہوں تو مجھے اتنا مل جائیں گے، یہ ہے کہ یا مجھے پھر تم نے کچھ پروگرام کے لیے بلا دیں گے، نہیں، میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے کہتے ہیں سرکار سید بادشاہ میرا وقت آ گیا، بڑی بات ہے۔ میں نے کہا بابا کوئی سوال؟ کہتے ہیں نہیں۔ کوئی پریشان؟ کہتے ہیں نہیں۔ ایک چھوٹی سی عرض ہے، میں نے کہا بابا جی بتائیے۔ کہتے ہیں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری میت کو کوشش کریں گے، میں پیچھے والوں کو کہہ جاؤں گا اب میری میت کو رکھیں گے اس وقت تک جب تک آپ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کیا میں سے جنازہ پڑھانا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، بس اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کر دینا، یہ کہہ کے دفن کر دینا مہدی کا نوکر قبر میں سو رہا ہے۔ ایمان کا کمال ہے نا جی۔ آج کسی کو اپنی موت کا وقت کب اندازہ ہے؟ نہیں، جانتا ہی نہیں، مگر ایمان کا معیار جب یہاں تک پہنچ جائے پھر یہ کیفیات انسان کے اندر آنا شروع ہوتی ہے۔
میں عرفانی باتیں شروع کر کھڑا ہوں، ارادہ میرا کچھ اور تھا، باتیں کہیں اور نکل گئی۔ اب کوشش کریے گا، میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا تاکہ آپ کا کوئی سوال ہو وہ بھی آپ تک پہنچایا جائے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ زندگی میں ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات آتے ہیں، کوئی اکھڑ سا بندہ مل گیا، بدتمیزی کرتا، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، گالی دینا شروع کر دے، بدتمیزی شروع کر دے۔ مقابلہ کرے وہ جس کے پاس علی نہ ہو، دعا دے وہ جس کے پاس علی ہو۔ ارے بھائی اس گھر کی محبت کوئی معمولی چیز؟ کیا آپ اس چیز کو نہیں مانتے؟ سنی بیٹھے ہو، شیعہ بیٹھے ہو، ہم محمد کے غلام ہیں، محمد کے غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں۔ غلامی کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے غلام کون ہوتا ہے؟ غلام اپنی مرضی پہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے امر پہ کرتا ہے۔ غلام مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں چھوٹی سی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، نقیب ممبر صاحب، بڑی اہم باتیں ہیں۔ محمود و عیاض تاریخ میں گزرے، شاید نام سنا، ایک ہی سخت پہ کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا۔ بسم اللہ۔ محمود بادشاہ، عیاض غلام۔ غلاموں کی منڈی میں جا کے محمود نے عیاض کو خریدا۔ اے بابا جی دا منڈا لائے، بابا جی تھوڑی دیر میں نے ایک نہیں پھر ستر آگئی۔ میں دیکھا آپ نے پیچھے دیکھے، غلاموں کی منڈی لگتی تھی، وہاں سے جا کے عیاض کو خریدا۔ جو ہی خریدا، بھائی پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں غلام اپنا نام نہیں رکھتے، مالک رکھتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، سلام ہے، کیا بات ہے، مہربانی۔ غلام اپنا نام تھوڑا رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو نام ہی نام ہے، یہ تو دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ نام تو وہ ہو جو آگے بھی چلے۔ کہ میرا کوئی نام نہیں، کہا تو آج سے عیاض۔ اچھا خرید لیا، زندگی گزر رہی ہے خدمت بادشاہ میں، اپنے مالک کی خدمت میں۔ کئی دفعہ محمود نے کہا عیاض میرے سے کچھ تو مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھنا مالک بھی غلاموں کی پرکھ رکھتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا جو مالک سے کہے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور وہ مالک نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ ہو غلام کو ضرورت کیا ہے۔ بہت شکریہ یار، سلام ہے۔ وہ مالک نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے جناب، مہربانی آپ کی کیا بات ہے؟ وہ مالک نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ میرے غلام کو طلب کیا ہے، میرے غلام کو ضرورت کیا ہے، میرا غلام چاہتا کیا ہے، اس وقت اس کو کیا چاہیے۔ وہ مالک نہیں۔ کئی دفعہ کہا عیاض کچھ مانگ، ہمیشہ کہتے ہیں بادشاہ شکریہ، جو مجھے چاہیے ہوتا ہے بن مانگے آپ دے دیں۔ بڑے بڑے ملک کے اہم مشورے وزیروں مشیروں کی بجائے عیاض سے لیتا ہے۔ ہاں جی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، عیاض سے پوچھتا ہے آپ بتائیے یہاں کیا کروں، آپ بتائیے یہاں کیا کروں۔ کیوں؟ وزیر جو اتنے رکھے ہیں، مشیر جو رکھے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے نہیں پوچھتا، سارے لالچی ہیں، وہ اپنی لالچ کو سامنے رکھ کے مشورہ دیں گے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ بھئی ہمیں اس سے ملے گا کیا، مگر اس کا معیار کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہیں بادشاہ میں کیا مشورہ دوں آپ کو، آپ جو کہیں گے جو کریں گے میں لبیک کروں گا، آپ مالک ہیں۔ میں کون ہوں اپنے مالک کو مشورہ دینے والا؟ گزرتا رہا وقت، بیٹھتا بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کو تعریف کر کے کہتا میرے عیاض کی کیا بات ہے، میرا عیاض کمال ہے، وفادار ہے، مخلص ہے، خلوص سے بھرا ہے، کمال ہے عیاض۔ اکثر وزیر مشیر محمود کو کہتے تھے تیری تو دماغ پہ عیاض ہی سوال ہو گیا، کوئی اور ہے ہی نہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے تو عیاض 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 کرتا ہے۔ کہنے لگا وفادار جو ہے، بھئی کیا بات ہے، مہربانی جناب، بھئی کیا بات ہے، وفادار جو ہے، مخلص جو ہے، کمال جو ہے۔ اچھا کہا بادشاہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ وفادار ہے، مخلص ہے؟ کہا انتظار کرو۔ قدرتی اللہ نے ایسا کیا، ایک دن ایسا آ گیا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ایک ساتھ والے ملک نے پیٹیوں میں پھل بھیجے، آپ کے پنجابی میں تمبا کہتے ہیں، خربوزے جیسا کڑوا کڑوا ہوتا ہے نا، تمبا
تمہ بھیجا پیٹیوں کی صورت میں. بادشاہ وزیروں مشیروں کو ایک ایک پھل دے کے کہتے تو کھا تو کھا تو کھا تو کھا. ساروں کو دیا کھاؤ. سب نے ایک ایک بائٹ لیا, تھوک کر کے پھینک دیا. جی کہا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے دیا تھا. کہا بادشاہ کھا تو لیتے لیکن کڑوا تھا. کڑوا والا کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ کڑوی چیز تو دی. ایاز کو بلاؤ. بھائی کیا بات ہے, سلام ہے. خدا کی قسم یہ مجالس ہمیں غلامی پہ نہ لے آئیں. اس ذکر آل محمد سننے کا فائدہ ثواب تو ملے گا, حسین نہیں ملے گا. یاد رکھنا, ہم اگر غلامی کے معیار پہ پورا نہ اتر سکے. ایاز کو بلاؤ. بادشاہ کا اقبال بلند, بخت بلند. حکم بادشاہ. ایاز یہ ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے پھل دیے, یہ لکھا. ایاز نے کھا لیا. ایک بائٹ نہیں, کھا گیا. بادشاہ نے سارے حیران, وہ جتنے بیٹھے تھے دائیں بھائی وزیر مشیر, وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. اب میں ایک فقیرانہ بات سناؤں. ہاں میری گفتگو میں آپ محسوس کر رہے ہوں کہ مسلسل میں فقیروں کی اولاد ہوں, جلال الدین سرخپوش کی اولاد ہوں. نقوی البخاری خاندان سے تعلق ہے. ہاں میں ہوں مخدوم جہانیہ جہاں گشت. بسم اللہ ہماری جد پاک ہے. ہم سے ہمیشہ محبت ہی تقسیم ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ پیار 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 ہی بانٹا ہے. میں بابے سے مجلس کے بعد 15-20 ہزار لے جاؤں, بابا کہے گا بسم اللہ سید آیا اتنی دور سے دے دو. کسی وقت سوچے گا یہ اولاد ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی, جلال الدین بخاری کی. یہ جن کی اولاد ہے وہ بھی بھکاری تھے. میں نے بتانا ہے دنیا کو کہ ہم جن کی اولادیں ہیں ان کا معیار کیا تھا. توجہ ہے جی, گھبرا تو نہیں کہ بات آگے درمیان میں اس لیے عرض کرتا جاؤں. اور فرمائیے گا کہا پھل کھا گیا. انہوں نے کہا پاگل, بات چل رہی تھی پاگل پہ. یہ پاگل یہ سلام ہے قصور والی سرکار کو. تینوں پاگل پاگل کہنے لیں. تو آہو آہو آہو. یہ پاگل بندے کو سمجھ نہیں آتا. پاگل اسے کہتے ہیں جو گل پالے. بھئی کیا بات ہے, مہربانی سلام ہے. یہ گل پالے اور بندے نو دیکھو اینی بندہ ہر پاگل نظر آتا نا, ایویں کہہ جاتے ہیں پاگل. نا بابا نا, اگر کسی کو کہنا ہے تو سوچ کے کہنا کیا واقعی اس نے گل پالی. اور واجب الاحترام خدا کی قسم جس نے گل کو پا لیا, خدا کی قسم وہ لوگوں کے عیب پہ نگاہ نہیں کرتا, اپنے آپ پہ نگاہ کرتا. یہ معیار نہیں ہے شہزاد. اور جس نے گل پا لی, جس نے نہیں پا لی تو پھر وہ دیکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پی رہا ہے, وہ کیسی جا رہی ہے, وہ کون جا رہی ہے. گل ہی نہیں پائی. یہ گل پا لینا تو پھر کہنا کوئی بھی نہیں جا رہی, میری دھی جا رہی ہے, میری بہن چل رہی ہے. لوگ اندھے ہیں, دل کے اندھے ہیں. خدا کی قسم دل کے اندھے ہیں. اللہ کرے دل کی آنکھیں کھل جائیں. یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی بادشاہ کا فرمان. میں یہاں واقعہ روک کے عرض کرنا چاہوں گا. آپ کے چوتھی ماں محمد کے محمد بیٹے سید الساجدین علیہ السلام. ہونیاں گلاں انشاءاللہ سوچنا گلاں کرنا پنڈا میں بے کچہریاں چ بے تھاواں بے بے کے گل کرنا. سید کہہ کی گیا سی اور فائدہ سکھی رہو گے. ایمان کی مضبوطی اسی میں ہے کہ بندہ با حیا ہو. بے حیا کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, بڑی بڑی باتیں کرنے والا کیوں نہ ہو, اگر آنکھوں میں حیا نہیں, ایمان سے تعلق نہیں. اور اگر ایمان نہیں تو پھر امیر المومنین بھی نہیں. علی ایسا سستا ہے, ایسے مل جاتا ہے. نہیں, کسی شاعر نے بڑا کمال, محترم آپ ماشاءاللہ شاعر میں لا جائیں, کسی شاعر نے کلام اٹھائی, وہ کہتے ہیں جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو بھی شخص جہاں بھی
دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. مشکل باتیں تو نہیں کھڑا کر رہا. لگنے چاہیے ہتھوڑے ضمیر نفسوں پہ لگنے چاہیے. ضمیر زندہ ہونا چاہیے. ضمیر موجود ہے, سویا ہوا ہے, مردہ پڑا ہے, زندہ کرو اس کو, بہت ضروری ہے, ورنہ یہ مذہبوں کے چکر میں پڑے رہو گے, ورنہ باتیں ہی باتیں چلتی رہیں گی. جب ضمیر زندہ ہو گیا مزاج بدل جائیں گے. جب ضمیر زندہ ہو گیا, ہم سائے کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھو گے میں نے روٹی کھانی ہے, میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں تو نے کھائی یا نہیں کھائی. تو نے پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی, کبھی مندر پہ جا بیٹھے, کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. اب بندیاں نے بڑا مذہب رولے ہیں. یقین کرو مذہب صرف انسانیت ہے, انسانیت میں ہی کمال ہے. انسان ہے. اچھا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ تسلیم کرنے والا. ایسے ہے نا, تسلیم کرنے والا. میں ایک سوال آپ سے مانگنا چاہوں گا, سامنے میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, سر اٹھا کے سوال کا جواب ضرور دینا. اصحاب کہف کون تھے؟ 7 بندے اصحاب کہف کے کون تھے؟ میرا سوال ہے کون تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا, علی گڑھا پڑھا تھا؟ نہیں, مسلمان اسلام سے پہلے کے مسلمان تھے. اور یہی کمال ہے مسلمانوں کا. آج بھی اسلام کے اس کمال معیار میں فائدہ ہے. معصوم برمدے 100 سال بعد کروٹ بدلتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. پوچھا سو کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ اس لیے سو رہے مہدی کے کمانڈر بن کے اٹھیں گے. میں کوشش کرتا ہوں خان صاحب بس آپ میں آگے نوٹ سے چل کے سناؤں, یاد کرائیے گا. بات دیکھتے ہیں کہاں سے کہاں چلتی ہے. متوجہ ہے, گھبرا تو نہیں, بہت ضروری ہے. دل کی آنکھیں چوتھے بادشاہ فرماتے ہیں ہر انسان کو پروردگار نے 4 آنکھیں دی ہیں. 2 آنکھیں وہ جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے, 2 آنکھیں وہ جو دل میں ہے. پھر میں وہ پوچھا مولا وہ کب کھلتی ہے؟ فرمایا جب اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. عرض کیا مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے. بندہ ہی نہ چاہے تو اللہ کیسے چاہے گا؟ بندے کا مزاج ہی نہ ہو, معیار ہی نہ ہو, دل ہی نہ ہو. بندہ یہ نہ کہے رات کو اٹھ کر میرا رب, میرا پروردگار, میں نے زندگی گزاری نفس کے کہنے پر, مجھ سے وہ زندگی گزروا جس سے تو راضی ہو. بندہ رات اٹھ کے رب کی بات کا ہی نہ بات کرے, پروردگار سے گفتگو ہی نہ کرے, اور کہے میں مسلمان بھی ہوں, اپنے آپ کو کلیئر بھی نہ کر, انتظار میں رہے پیچھے والے ختم پڑھائیں گے, پیچھے والے قرآن کے ختم. بابا جی ایک بات کرنے لگا, مجھے بھی حسیب خان نے ایک بات کہی ہے محترم, بات عجیب سی ہے. مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2-3 سال کے لیے تشریف لے گئے گھر سے دور, پیچھے شجی قرآن کے کہہ رہے ختم بھی ہوئے اور ان کے لیے ختم کے پروگرام بھی ہوئے. انہوں نے سمجھا دنیا سے چلے گئے بابا جی. میں بھرے مجمع میں, دنیا سن رہی ہے, بھرے مجمع میں بابا سے پوچھتا ہوں یہاں جو قرآن پڑھا گیا, جو ختم ہوئے تھے, جو لنگر نیاز آپ کے دنیا سے جانے کے نامکمل یقین پہ کی گئی تھی, مجھے بتاؤ ذرا سا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی پہنچا ہو کوئی روحانی حوالے سے, کسی فرشتوں نے آگے کہو بابا جی تیرے ختم پڑے جا رہے ہیں. آئے آئے. اس لیے دنیا میں جب فائدہ نہیں تو آخرت میں فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھ ہی نہ آئی کسی کو. یہ قرآن عقل والوں کے لیے ہدایت ہے, یہ عقل والوں کے لیے روشنی ہے, عقل والوں کے لیے فائدہ ہے. کوئی راستہ دیکھنا چاہے قرآن راستہ دکھاتا ہے. بات کر گئے آپ کو سمجھ آئی؟ لیسا الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جو کرتا ہے. اٹل فیصلہ ہے رب کا, مقبول نہ چلے. بادشاہ فرماتے ہیں 4 آنکھیں, 2 دل کی آنکھیں, 2 سامنے کی آنکھیں. وہ آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب اللہ چاہتا ہے. اللہ کب چاہتا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے. بندہ کب چاہتا ہے؟ بندہ اس وقت چاہتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا حقیر سمجھتا ہے, ضعیف سمجھتا ہے, کسی نہ کام کا سمجھتا ہے. میں تو ہوں ہی کسی کام کا نہیں, کچھ بھی نہیں, ہاں اس کی رحمت. یہی تو کہا تھا عمل ویکھیے تو کچھ نہیں پلے. پنجابی میں نو آندھی جو نیکی کری ہے تیرے کرم بل رہے جی. میں بسم اللہ کروں بابا جی, میں بات مکمل کروں, بات بھولیے گا نہیں. محمود و عیاض کی بات, کڑوا پھل کھا گیا.
پورا کھا گیا. انہوں نے کہا پاگل ہے یہ تو نہ, اس کو نہیں لگا کڑوا. اب محمود نے پورے درباریوں کے سامنے پوچھا, ایاز پھل کڑوا نہیں لگا؟ کہا لگا. کہا کیوں کھا لیا؟ کہا بادشاہ جان کی امان ہوں میں گزارش کروں, آپ ہیں میرے مالک, گزارش یہ ہے میں نے آپ کو اپنا مالک چنا ہے, ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی رہی, ایک دن کڑوی آئی تو تھو تھو کروں. کیا بات ہے آپ کی, کیا جی بسم اللہ. ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیزیں ملتی رہی, ایک دن کڑوی آ گئی تو تھو کر کے پھینک دو. کہا نہیں بادشاہ, نہیں میرا مالک, مالک تو مالک ہوتا ہے, میٹھی دے کڑوی دے. میں نے یہ واقعہ کیوں شروع کیا؟ غلامی, غلامی رونا دھونا نہیں ہے بابا جی, ہاں یہ رونے دھونے نہیں ہے. اور یہ دیکھو نا جی, وہ سامنے وہ بندہ ہے فلاں, اس کے بعد اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی بھینسیاں ہیں, اتنی کاریں ہیں, اتنی فلاں چیزیں. میرے پاس کچھ نہیں, میں تو اللہ کو بھی مانتا ہوں, رسول کو بھی مانتا ہوں, آل محمد کو بھی مانتا ہوں, میں ان کا دم بھرتا ہوں, میں پیار کرتا ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں, اس کے پاس اتنا کچھ ہے. غلام کا کام یہ نہیں. خدا کی قسم کسی کی کوئی چیز دیکھنا ناشکری ہے. اب نہیں ہے نا خریدار, ورنہ اسی پہ بات کر جاتا. کسی کی کوئی چیز دیکھنا ناشکری ہے. مالک کی طرف سے عطا کی گئی چیز کو اپنا سمجھ کے, اس کا صدقہ سمجھ کے وقت گزارنا شکر ہے. ایسا واقعہ ہو چکا ہے آپ کے چھٹے امام کے دور میں. بادشاہ کے سامنے ایک شخص آیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں آپ کا چاہنے والا, آپ کا نام لیوا. سرکار میں صبح شام علی علی کرتا ہوں, صبح شام عبادات کے بعد میں آپ کی خیر مانگتا ہوں, دعا مانگتا ہوں, لیکن سرکار گزارش ایک تھی, ایک وقت کھانا ہے, ایک وقت روٹی نہیں, ایسی زندگی گزارا. فرماتے ہیں غلام بن, نوکر نہ بن, غلام بن. مہربانی یار, نوکر نہ بن, غلام. مولا وہ دیکھے نا, وہ آپ کا دشمن کا گھر ہے, نہ اللہ کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ محمد کو مانتا ہے, نہ آپ کو مانتا ہے, وہ دشمن کا گھر. مولا اس کے پاس اتنے اونٹ, اتنی بکریاں, اتنی گائیں, اتنی بھیڑیں, اتنے غلام, اتنی کنیزیں. مولا وہ دشمن اتنی عطا چاہنے والا ہوں, ایک وقت کھاتا ہوں, ایک وقت بھوکا سوتا ہوں. فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اگر تجھے غلامی قبول نہیں, سودا کر لیتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں, تیرے دل میں ہم رہتے ہیں اسے. کہا مہربان, کہا مولا مجھے یہ سودا منظور نہیں. فرمایا اگر یہ تجھے سودا منظور نہیں تو ہمیں وہ منظور ہے. ایک چھوٹی سی اور بھی غلامی کی بات سنا کے بابا جی, میری بڑے دعا ہو بابا جی, میں تمہیں دعا میں دینا ہے. ہاں, مالک تیرا ایمان سلامت رکھے, ہاں تینوں کسی کا محتاج نہ کرے. کیا بات ہے بابا جی, پر تعلق نہ چھٹی ہے جی, آنا جانا رکھی میرے کو. ہاں متوجہ ہیں جی, بابے سے آج کرتا تھا, سب سے نہیں کہے. محمود و ایاز, نوجوان بچے اسکول گوئنگ بچے, یہ بیٹا لازمی ہے یہ چیزیں سمجھنا. غلامی جب تک بیٹا سمجھ نہیں آئے گی, یہ نعرہ لگانا محمد کے غلام ہے, محمد کے غلام ہے, بے سود رہے گا. غلامی سمجھ آنی چاہیے. کچھ دن تو ایاز کے اچھے گزر گئے, پھر باتیں شروع کر دی. وہ دیکھو جی پروٹوکول ہی ایاز کو دیتا ہے محمود, ہر وقت ایاز ایاز کرتا ہے. حالانکہ بادشاہ ایک ان کو ٹریل دکھا چکا تھا, سمجھ ہی نہیں آیا. لالچیوں کو حق کہاں سمجھ آتا ہے. بھئی کیا بات ہے, یہی میری تقریر کا نچوڑ تھا, اگر میں کچھ کہہ پایا ہوں. طلب والوں کو کہاں سمجھ آتا ہے جی. جی بسم اللہ. بابا آپ نے ایک بات کی, خدا کی قسم آج یہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں نا, آج یہ عہد کریں حسین تیری مجلس میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, تو نے بلایا تھا. مولا تیرا شکریہ, خدا کی قسم یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھے. مولا کچھ نہیں چاہیے, جب تو مل گیا مجھے امام زمانہ کی جوتی کی قسم, یہاں سے ہر بندہ اس دور کا حر بن کے اٹھے. بسم اللہ. تیری کیا بات ہے, توجہ ہے جی. ایک دن پروگرام بنایا, اس واقعے میں بھی سبق ہے.
پروگرام بنایا بادشاہ نے دوسرے ملک جانے کا، کہا ایسا کرو جتنے بھی خزانے میں ہیرے ہیں نا، جواہرات ہیں، موتی ہیں، جتنا سونا ہے سارا اونٹوں پہ لادا، بوریاں بھرو، بڑی بڑی بوریاں بھری اونٹوں پہ لادی، کہا جتنے میرے وزیر مشیر ہو سب میرے ساتھ چل پڑے۔ جو ہی صحرا میں سفر کرتے کرتے صحرا کے درمیان آئے، سفر جاری ہے نا، صحرا کے درمیان آجا، بسم اللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا قدم قدم آگے ہو جاتے ہیں، مومنین بیچارے جوتیوں میں بیٹھے ہیں، آپ گھبرا گئے، دو دو قدم آگے آ جاؤ یار، اور پیر نو تیسری دفعہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فائدہ تو ڈالنا ہے، تیسری دفعہ کہنا پڑ رہا ہے، قدم پیچھے جوتیوں میں بیٹھے، میں اس لیے چاہ رہا تھا سارے جگہ مہربان توجہ ہے، متوجہ رہیے گا، بس مکمل کر لیتا ہوں، میں کافی خطاب کر گیا، باتیں تو چند ہی ہوتی ہیں، سمجھ آ جائے تو کمال ہو جاتا ہے۔ بابا جی دوسرے ملک جانے کا پروگرام بنایا، محمود نے اعلان کیا جتنے خزانے میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سب اونٹوں پہ لادا دی۔ سفر شروع ہو گیا، سارے وزیر مشیر ساتھ ہیں، صحرا کے درمیان پہنچ کر بادشاہ نے ایک کو حکم دیا، قافلہ روک دو، بوریوں کے منہ کھول دو، گرا دو زمین پہ، ہیرے جواہرات سونا چاندی جو ہے گرا دو۔ بوریوں کے منہ کھل گئے، سب کھڑے دیکھ رہے، وزیر مشیر دائیں کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں۔ بادشاہ اب کیا کہتے ہیں، آرڈر کا انتظار ہے۔ بادشاہ اعلان کر کے کہتے ہیں جس کا جتنا دل چاہے میری طرف سے اجازت ہے وہ ہیرے جواہرات لے سکتا ہے۔ بندے اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے گہرائی میں پانی آتا ہے۔ اس سے بڑا جملہ میں کیا کہوں گا، شہزاد اس طرح ٹوٹ پڑے بندے ان چیزوں کو اٹھانے کے لیے، دوڑ پڑے، کوشش کی میں زیادہ اٹھا لوں، میں جتنا بھی جیبیں بھری، پٹکوں کے نیچے چھپایا، کپڑوں میں بڑی بڑی گٹھیاں بنا کے رکھی، جتنا لے سکتے تھے لے لیا، پھر بھی بہت تھا۔ بادشاہ اب یہاں معاملہ اور تھا، بادشاہ کا اقبال بلند، بادشاہ کا بخت بلند، بادشاہ کی وجہ سے یہ ہماری نسلیں سور گئیں، 7 پشتیں سور گئیں۔ ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاذا من فضل ربی، ہائے ہائے ہائے، بھائی کیا بات ہے، یہی معیار ہے نا۔ آج بندہ کو 2 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی بنا لے، اوپر لکھوا دیتے تختی کے اوپر ہاذا من فضل ربی، ایسے ہے، یا ایک سٹیکر لکھوا دیتے، کو گاڑی لے لے، اس کے گاڑی کے اوپر لکھوا لیتے شیشے کے اوپر خان جی ہاذا من فضل ربی۔ مجھے اس منبر کی اور ذکر کی عظمت کی قسم، فضل اللہ کا وہ نہیں ہوتا جو قبر کے باہر تک رہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں میں کس روح کے لیے کھڑا پڑ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم خان جی، وہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا جو قبر کے باہر تک رہے۔ یہی سوال سلمان سے بھی ہوا تھا، سلمان ہاذا من فضل ربی کی تفسیر بتا۔ سلمان علی کی طرح منہ کر کے کہتا ہے ہاذا من فضل ربی۔ یہی کربلا والوں نے کہا حسین کو دیکھ کے ہاذا من فضل ربی۔ اپنی اپنی مرضی کے ہیرے جواہرات بھر بھور کے سارے کھڑے، کہتے ہیں آجی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ وزیر مشیر کہتے ہیں نہیں بادشاہ سلامت، وہ ایک آپ کا یاد رہ گیا، اس نے لیا، باقی سب نے لے لیا۔ ایاز جی میرا مالک، اقبال بلند، بخت بلند، ایاز میں نے خود حکم دیا تھا، میری اجازت تھی، میرا امر تھا، ہیرے جواہرات جو چاہیے لے لے۔ وہیں کھڑے ہو کے پھر ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے میرے مالک کا بخت بلند، اقبال بلند، ہیرے وہ لے، جواہرات وہ لے جس کا مالک ہیرا نہ ہو۔ ہیرے وہ لے جس کا مالک ہیرا نہ ہو، جواہرات وہ لے جس کا مالک جواہرات نہ ہو۔ میرا مالک تو ہیروں سے بھی کمال ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور رہے گی یہ بات کہ 7 پشتیں سور جائیں گی۔ بادشاہ اگر خزانوں سے پشتیں سورتی تو قارون کے خزانے بھی بہت تھے۔ بھائی مہربانی، بھائی کیا بات ہے، اگر خزانوں سے پشتیں سورتی، ہاں
خزانے سے سنورتی ہے، یہ خزانہ نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کہتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے آل محمد کو بھیجا۔ اگر قسمت نصیب پشت سنورتی ہیں تو علی اور علی کی اولاد سے سنورتی ہے۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کہہ پایا ہوں گا۔ میری ڈھیروں دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، جتنے بھی تشریف فرما ہو، ہمارے بزرگ قربان علی کی ہاں صاحب زمان کی برکت سے پروردگار آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی مصیبتیں دور فرمائے، آپ کی دل کی آنکھیں کھول دے، دعا ہے جی۔ میں مسائل پڑھوں گا، مسائل کے بغیر مسائل ضرور پڑھوں گا جی۔ بسم اللہ۔ میں معصومہ کو کہہ شہزادی کا میں پڑھتا ہوں، آپ نے حکم کیا میں ضرور پڑھتا ہوں، لیکن دعا کرا لوں، بڑی ضروری ہے، کافی اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، ہاں سید ہے نا، ڈیوٹی ہے، دعا کرانی ہے، مگر وہ دعا نہیں تمہیں 10 کلے مل جائیں، 50 کلے مل جائیں، 10 بھینسیں مل جائیں، 50 بکریاں مل جائیں، یہ دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ تمہیں زندگی میں مولا مل جائے، دعا یہ ہے، دعا یہ ہے۔ آپ کی کیا بات، بہت مہربانی، تمہیں زندگی میں مولا مل جائے، تمہیں زندگی میں غلامی نصیب ہو جائے، تمہیں زندگی میں اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ جب تمہیں مولا مل گئے تمہیں پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ یہ مولا نہیں ملتے تو بندے کہتے ہو یار دعا کرنا ہو، یار دعا کرنا ہو، یار دعا کرنا، مولا مل جائے پھر بندہ خود دعا ہے۔ اور خاص ایک دعا ہے، پروردگار جتنے ورثہ ہمارے دنیا سے چلے گئے، جب تیرے ولی کا ظہور ہو، احسان فرمانا ہمارے مرد اور عورتیں قبریں چھوڑ کر کفن جھاڑتے ہوئے تیرے ولی کے ساتھ دینے والوں میں شامل ہیں۔ یاد ہوگا میں آپ کے علاقے میں ایک دعا بھی بانٹ کے گیا تھا، دعائے عہد، یاد ہے؟ کس کس نے لی تھی؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا، جنہوں نے نہیں لی پہلے میں ان کے لیے عرض کروں، ان کے لیے اور لے کے آیا۔ جنہوں نے لی ہے وہ پڑھتے ہو، شاباش، چھوڑنا نہیں، روٹی نہ کھانا تو عہد پڑھنا اتنی اہم ہے۔ یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا۔ یہ کوئی تھوڑا معجزہ، چھٹے امام کائنات کی سچی زبان کہتی ہے، سچی زبان وہ نہیں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچی زبان وہ جو کہہ دی وہ ہو جائے۔ سچی زبان کہتی ہے جو دعا عہد پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ دعا عہد اور لے آئے بھائی، لے کے آئے ہیں، کوشش کیجئے گا، ضرور پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ سب سے اچھا ہے صبح کی نماز کے بعد، لیکن کوئی مجبوری ہے کسی کو تو کوئی بات نہیں، دن کے کسی حصے بھی پڑھ سکتا ہے، فرمان یہی ہے صبح کی نماز کے بعد، لیکن کئی مجبوری بھی ہوتی ہے انسان کو، مجبوری کی حالت میں کوشش کرے کہ لازمی دن میں ایک دفعہ پڑھے۔ اور واجب الاحترام یہ بھی کوشش ہونی چاہیے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ ہر بندہ عربی دان تو نہیں ہے، ہر بندے کو تو عربی نہیں آتی، جب تک بندہ مدارس میں نہ جائے عربی نہ پڑھے، عربی ہر بندے کو تو نہیں آتی، اردو پڑھ کے پتہ تو چلے چھٹے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، پتہ تو چلنا چاہیے۔ بس اتنی دعا کی، اور جتنے بیمار ہو برکت امام زمان سے پروردگار آپ کی بیماریاں ٹھیک فرمائے، جتنے بھی اولاد ہو پروردگار قائم آل محمد کے لشکر کا تمہیں سپاہی عطا کرے۔ اور سب سے بڑی دعا اور بھی کرتا جاؤں، پروردگار مسلمانان عالم کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی برکت سے سرفراز، تمام کلمہ کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی برکت سے رہے۔ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، پڑھتے تو رب کی ہے نا، رب یہ تجھے راضی کرے، بندوں کو راضی نہ کرے، یہ بندوں کو نہ دیکھے، ہر ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ اتنی بھری دنیا میں اتنی تعداد میں کوئی غیر مسلم بھی ہیں، تو کیا اگر وہ غلط ہیں تو اللہ نے ان کی سانسیں بند کی اڑے کی؟ بات آ گئی ہے سامنے، کرنی نہیں تھی، چونکہ ایک لقب مجھے دیا ہے اس ملت جعفریہ نے، سفیر امن کا، ہمیشہ محبت کی بات کرتا، سادات کے در سے بڑھتی ہی محبت ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، 7 ارب میں کتنے مسلمان ہو؟ پوچھنا اپنی اپنی مرضی کے عالم دین سے کتنے مسلمان ہو؟ وہ کہے گا چند۔ اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی ہیں، اگر وہ غلط ہیں، وہ ٹھیک نہیں، اللہ نے ان کی سانسیں کیوں نہیں بند کی؟ اللہ نے ان کا رزق کیوں نہیں بند کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے
یہ کام اللہ ضرور کرے گا مگر اس وقت جب اللہ کا عادل جج مہدی دنیا میں آئے گا، اس کے لیے رکھا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے لیے یہ فیصلے رکھے ہیں تو ہم بھی تو اس پہ اپنے فیصلے چھوڑ دیں، وہ آ کے بہتر فیصلہ کرے گا۔ ایسے نا بابا جی، لڑائی کا کیا فائدہ ہے؟ مار مور گیا کون مرتے آ رہے ہیں، تو فیصلہ ہوا کسی سے؟ ہوا کسی سے فیصلہ؟ کون حق پہ ہے پتہ چل جائے گا۔ ہاں اگر بہت بھی جلدی ہے کہ بھائی نہیں فیصلہ ہونا چاہیے، پھر تمہارے پاس بہترین حل ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، ہدیہ پڑھو، پروردگار نفل جو پڑھتے ہو نفل کر کے پڑھو، پروردگار کی بارگاہ رو کے عرض کرو، پروردگار جو حق پہ میں ہوں فلانے بندے حق پہ نہیں، پروردگار ان کو بھی حق دکھا، یا اگر یہ حق پہ ہیں تو مجھے ادھر پھیر دے۔ اتنا تو رب سے کہا جا سکتا ہے۔ بس ایک حل تھا، ایک عمل تھا، میں نے کہا یہ محبت کا پیغام یہ بھی پہنچا ہے۔ بابا جی نے حکم کیا ہے، ہاں اس شہزادی کے 2-3 جملے میں عرض کرتا ہوں، جس کی زندگی کا بڑا حصہ یا سفر میں گزر گیا یا قید میں گزر گیا، یہ سب بابا جی یہ لکھی ہے سرکار کی حدیث، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس پر لازم ہے وہ حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی اس پہ حدیث پہ غور کرنا، یہ متفق ہے حدیث ہے، دونوں گھروں کی کتابوں میں اس حدیث پہ غور کرنا ہے۔ بات میں گہری کرنے لگا ہوں، محمد کو اپنے بیٹے کندھوں پہ چڑھا کے عرب کی گلیوں میں پھرانے کے بعد بھلا یہ حق بنتا تھا کہ محمد پھر بھی کہتا جو مجھ سے محبت کرے وہ حسنین سے محبت؟ بادشاہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، مہر نبوت پہ شہزادہ بٹھا کے بیٹھا ہے۔ میں اہل سنت مورخین کی کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے کبھی حسنہ بیٹھتا تھا کبھی حسینہ بیٹھتا تھا محمد کی نماز میں۔ اتنا کچھ محمد کو دکھانے کے بعد محمد کو کہنا پڑ گیا، حالانکہ اتنا دکھانا ہی کافی تھا، لیکن محمد کو کہنا پڑ گیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے لازم ہے وہ حسنین سے محبت کرے۔ یہ محمد کی مجبوری دیکھیں، یہ بادشاہ کی مجبوری، تھوڑا عرفانیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھیں۔ میرا سوال ہے، اگر سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ حسن سے محبت کرے، وہ حسین سے محبت کرے، امام سے بتاؤ کیا ہم نے سرکار کی اس حدیث اور فرمان پہ عمل کیا؟ اگر مخلوق اس فرمان پہ عمل کر لیتی تو کربلا میں اس طرح نہ ہوتا جو امت نے کیا ہے۔ آخری سے پہلا شہید ہے وہب بن عبداللہ کلبی، میں پڑھوں گا مسائل معصومہ، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہب بن عبداللہ کلبی وہ ہے جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، سرکار نے ان کی بستی میں ان کی ماں بہن باہر بیٹھی ہے پانی کے انتظار میں، بستی پوری میں پانی نہیں، پورے عیسائی ہیں۔ حسین نے وہاں جب اس نے بلایا، حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، نیزہ مارا، پانی کا چشمہ برآمد کیا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جب خاتون نے کہا موجز نما پانی نہیں تھا ہماری بستی میں، میرا بیٹا بھی پانی لینے گیا تھا، میرا دل ہے کچھ لمحے میرے پاس بیٹھے۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، اپنے بیٹے کو کہنا تیرا انتظار ہم کربلا کریں گے 10 ماہ۔ جب پہنچا پہچانا، نہ صرف ایک جملہ کہنا ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھنا، جب پہنچا حسین کو پہچانا، ارمان کر کے کہتے ہیں خداوند عیسیٰ محمد کو کلمہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ لاشیں دیکھی نا بکھری ہوئی مقتل، یہ محمد کو کلمہ پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ بابا فرما رہے ہیں سن چھوٹا تھا دکھ زیادہ تھے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی شہزادی ہے، چھوٹی سی معصومہ ہے، وہ معصومہ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ بابا جی آپ نے کہا پھر ایک جملہ سنیں، زندان بیٹھی بھائی سجاد کے پاس گئے، سجاد بھیا بابا بڑے یاد آ رہے ہیں، 4 سال کا سن ہے، چھوٹی سی، بھیا میں دیکھتی رہی قاتل کس طرح قتل کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ سجاد مولا کربلا کے درد یاد کر کے رو رہے تھے، رو کے فرماتے ہیں شہزادی معصومہ آرام فرمائیے، رات کافی گزر چکی ہے۔ سجاد بھیا
सारा दिन देखती हूँ यहाँ शाम के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, फिर वापस जाते हैं। भाई सजाद इतना बताएं, हमारी भी कोई देगा जमानत, कभी हम भी घर वापस जाएंगे? अरे वो कहते हैं मासूमा जरूर होगी, जरूर घर वापस जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो शाम में रह जाएंगे। अल्लाह। वहां से उठी सीधी शरीकत हुसैन, मौज़म कायनात, मखदूम आलमीन, अली की अली बेटी। मैंने कहा था, हर दफा कहता हूँ, पहले भी कहा था, वाजिबुल इहतराम काबिल कदर माशाअल्लाह साहिब इरफान तशरीफ फरमा है, क्यों नहीं लेता मैं मोहम्मद की बेटियों के नाम? क्यों नहीं लेता? बाबा घर की बात है। आज मैं तुम्हारे इलाके के किसी बंदे को यहाँ मजमे में खड़ा करके कहूँ जरा बेटी और माँ के नाम बता, बंदे कहेंगे यार सैयद गैरत का मामला है। अगर तेरी मेरी गैरत इतनी है तो मोहम्मद की बेटियों की भी तो गैरत है। लगती कुछ नहीं और कुछ भी लगती कुछ नहीं। वाजिबुल इहतराम मैंने पिछली दफा भी ये जुमला कहा कि कोई मर जाए ना, कहीं कोई मसलूल खातून मर जाए, मौलवी ऐलान करके कहते हैं हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। पूछना ऐलान जिसने करवाने के लिए मौलवी से कहा था उससे पूछना नाम क्यों नहीं लिया, कहेंगे गैरत का मामला था। आज भी हमारे यहाँ कोई मस्तूर मर जाए, मौलवी ऐलान करते हुए यही कहता है, बस इसी बात को ज़हन नशीन रखिएगा, अगर तेरी मेरी घर बैठी औरत का इतना एहतराम है तो मोहम्मद की बेटियों, गाजी अब्बास की आकाजादियों का भी कोई एहतराम। बस शाम वाली शहजादी के पास, औना मोहम्मद की माँ के पास, अली की अली बेटी के पास, गाजी अब्बास की आकाजादी, इतने लक़ब मैंने आपको बता दिया। मोहतरम अभी भी मेरी बात किसी को समझ नहीं आई, ईमान से बताओ, घर जाके जब घर पहुंचते हो, बूढ़े भी हो गए हो, तुम्हारी बूढ़ी माँ बैठी है, कभी उसका नाम लिया तुमने? क्या कहते अम्मा, माँ? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ का क्या नाम है? पता है, माँ का नाम लेके देखो, कहेगी अफसोस इतना बड़ा किया, नाम लेने की तमीज ही नहीं। अगर तेरी मेरी माँ बर्दाश्त नहीं करती, आले मोहम्मद के घर का भी तो कोई एहतराम होना चाहिए। थोड़ी सी को ज्यादा कहें, बस मैं छोड़ रहा हूँ। अभी भी नहीं समझ आई, एक और रिवायत सुनते जाओ। चौथे इमाम से पूछा गया, मौला वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ था? सरकार रो के खून के आंसू बहा के कहते हैं लईन के दरबार में जब उसने फुफियों के नाम लिए थे। बाबा गैरत का मामला है। पहुंची, बाबा बड़े याद आ रहे, शाम की मलका जमीन पे अजीब मंजर बना के बैठी है। ये क्यों ना कहूं, जिस शहजादी को भाइयों का नाम लेने की इजाजत नहीं थी, वो जमीन पे नाम लिखती है फिर मिटा देती। भाइयों के दर में बैठी है। उठी शहजादी माँ के पास, अम्मा अम्मा, बाबा बड़े याद आ रहे हैं। इससे बड़ा दर्द दुखों में, आपने जो फरमाया ना दुखों में जिंदगी को, अम्मा बाबा याद आ रहे हैं। कैफियत वहां ये है, असगर की माँ असगर का खून आलूद कुर्ता लेके बैठी है, यूं बैठी हिला रही है, छोटी सी कब्र बना के बैठी है। असगर करबला से वादा करके आई थी, जहां भी जाऊंगी तेरी कब्र बनाऊंगी, तुझे तेरे कुर्ते को लेके मैं लोरियां दूंगी। देखा माँ भी मुतवज्जे नहीं है, जाके लेटी। कहाँ लेटी? ऐसी जगह पे जो पथरीली जमीन है, कैद खाना इस अंदाज का था ना। शहजादी जाके ले, अचानक आंख खुली, कुछ लम्हा लेटी उठी, आंख खुली, बाबा बाबा करके पूछा किसी ने, मासूमा क्या हुआ? का बाबा अभी ख्वाब में आए थे, फरमा रहे थे तेरी आखिरी रात है, कल तो हमारे पास वापस आ जाएंगे। दमिश्क की रिवायत करता है, यजीद लाइन में रात के एक पहर में जो ये सोया है, अचानक दमिश्क की रिवायत करते उठ बैठा। कहते हैं क्या हो गया जिंदान में, ये कौन है इतनी बच्ची रो रही है? का पता कराओ। पता करवाया सैयद सजाद ने, का बाप को याद करके रो रही है। का क्या चाहिए? का बाप का सर चाहिए। शहजादी के पास सारा आया, सारा मनमोहन छोड़ दिया। बाबा जी बड़ा सख्त मसाइल है। शहजादी के पास सारा आया, बिस्मिल्लाह करके सर लिया, बाबा का एक कोने में बैठ गए। बाबा को सर सामने रख के कहती है, बाबा बाबा बाबा, जब से आपको करबला छोड़ के आई हूँ ना बाबा, बाबा मैं तो आपके सीने पे सोती थी बाबा, पत्थर की जमीन पे सोती हूँ बाबा। बाबा मैं बाबा इतनी दुखी हूँ बाबा। बाबा से बातें कर रही है, बाबा मैं इतनी दुखी हूँ बाबा। बाबा जब भी आप याद आते हैं बाबा, मैं बैन करती हूँ, आवाज दे के कहते हैं बच्ची को कहो मत रोए,
بابا میں اتنی دکھی ہوں بابا، بابا میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے اپنے شہید کو رو رہے۔ بابا میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں ہلی، حسین بادشاہ فرماتے ہیں معصومہ تیرا آخری لمحہ ہے، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ اتنی دیر میں اعلان ہو گیا معصومہ دنیا سے چلی گئی ہے، شہادت ہو گئی معصومہ کی۔ روتے روتے باپ کو اپنی گودی میں لے کے دنیا سے چلی گئی۔ سید سجاد کا دور ہے، سرکار ایک تشریف فرما ہے، جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک نمازی لوٹا لے کے پانی وضو کر رہا ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ نمازی نے کہا مولا میری وضو غلط تھا؟ فرماتے نہیں تیرا وضو غلط نہیں تھا۔ مولا یہاں خون رونا؟ فرمایا مجھے زندان کا وہ وقت یاد آ گیا جتنے پانی سے تو وضو کر رہے نا، ان ظالموں نے اتنا پانی دیا تھا، پانی دے کے کہا تھا سجاد تیری مرضی پانی پیو یا تیری مرضی معصومہ کا غسل دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہم۔